Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. This is Raja Junaid Aslam and this is my first video on YouTube. And the reason of opening this YouTube account, I've been thinking of this for so long, and when now I believe that after so many years thinking of this again and again, so I finally decided to do this. تو میرا صرف اور صرف مقصد یوٹیوب چینل اپنا بنانے کا یہی ہے کہ میں آج پولیٹیکل سچویشن کو پاکستان کے اندر ایک بہت عرصے سے آئی بین نوٹسنگ 1991 میری چونکہ پیدائش کا سال، اور اس کے بعد جو بھی حالات میں ایک وہ دور، اس کے بعد ایک وہ دور مطلب کہ جس میں نہ تو موبائل فون ہوتا تھا، نہ تو انٹرنیٹ ہوتا تھا، اور ٹیلی ویژن بھی آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا، اور فون بھی آپ کو کبھی کبھی آپ کو کسی اور کی طرف جا کے ریسیو کرنا پڑتا تھا۔ پھر ایک دور 2000 کے بعد ایک ایرا شروع ہوتا ہے جس میں ایک موبائل 3310 کے بعد، اور پھر ٹیکنالوجی واسٹ ہوتے آج ہم ایک اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ ایلینز تک پہ بات کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں انسانوں سے دل بھر چکا ہے، اب ایلینز پہ بات آ گئی ہے۔ لیکن میں ابھی ایک اپنے اس گراف کو بالکل سمپل رکھوں گا، اور سمپل رکھتے ہوئے میں موو فارورڈ کرنا چاہوں گا۔ اگر میں اپنے پاکستان میں دیکھتا ہوں اور پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتا ہوں، تو پولیٹیکل سچویشن کو میں تقریباً 2002 کے بعد تقریباً ایک وہ میری ایج تھی جس میں 10-11 سال کا بچہ جو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سمجھتا ہے، جو آج کے بچوں کی طرح نہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ واسٹ ہیں۔ ہاں، اس ٹائم اتنے زیادہ واسٹ ہمارا وہ اپروچ یا ہمارا وہ دماغ جو کہ ماشاء اللہ سے آج کل کے بچوں کا اور ماشاء اللہ سے دماغ یا سوچ ہوتی ہے۔ تو ہاں، کیونکہ اس دوران 9/11 ہو جانا اور اس کے بعد ایک اچانک سے، تو ان کو جو بعد میں ان مور ڈیٹیل جو اسٹڈی کرنا تھا وہ ایک بعد میں، چونکہ جیسے انسان آگے بڑھتا ہے اوبیسلی وہ ان چیزوں پہ اسٹڈی کرتا ہے، دیکھتا ہے، یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ہمارے کو اسٹڈی کرنا اینڈ مور اباؤٹ لائک کیوروسٹی، اور مطلب اس طریقے کا ایک بالکل ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا گراؤنڈ بنا دینا، میں سمجھتا ہوں اس کو ایک بالکل ان اے پازیٹیو لے کے ایک غلطی سے سیکھ کے ایک آگے بڑھنا چاہیے۔ 2009 کے بعد کا مجھے اچھے سے یاد ہے، میں تقریباً اس وقت کراچی ہوتا ہوں اور میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں مجھے یاد ہے کہ ایک عجیب سا ایک دور میں دیکھتا ہوں، چونکہ ایک بالکل اسٹارٹنگ ہوئی ہوتی ہے ایک ڈکٹیٹر کے کو کے بعد، مارشل لاء کے بعد جو کہ مشرف تھا، اس کے ڈکٹیٹرشپ کے بعد ایک بالکل نئے طریقے سے میری نظر میں ایک پولیٹیکل سسٹم پاکستان کے اندر ایک سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں چونکہ اللہ جنت بخشے بیبی بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کو، ان کی شہادت کے بعد ایک پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، چونکہ ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک بالکل ایک ڈکٹیٹرشپ کے بعد، چونکہ اس سے پہلے ایسے بڑے ایونٹس ہو چکے ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کے بڑے بڑے مانے جانے ہوئے ایونٹس ہوتے ہیں، جن میں شہید اکبر بگٹی ہوتے ہیں، ان کا آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد لال مسجد آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ طالبان کا GHQ کے اوپر حملہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ مطلب اس طریقے کے کہیں اس طریقے کے دہشت گردانہ جو سرگرمیاں اور جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی حرکات و سکنات ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس طریقے کے ایکسپیرینسز کرنے کی کوشش کی جا چکی ہوتی ہے، اور اس پہ بھی ایک طویل بحث ہے جو کہ ہمارے ہی اپنے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن ہمیشہ ہمارے اپنوں میں سے ہی نکلتے ہیں، ہمارے اپنے ہی سانپ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے بیدی ہی ہوتے ہیں جو گھر کی لنکا ڈھا دیتے ہیں اور مروا دیتے ہیں۔ بہرحال 2009 10 11 12 13 اور جو ایک سچویشن تھی، آئی اسٹل ریممبر دوز ڈیز، جس طریقے سے کراچی کا چونکہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، میرا چونکہ بچپن وہاں گزرا، پھر اس کے بعد یہاں واپس راولپنڈی موو کرنا، پھر کراچی، پھر کبھی گجر خان، کبھی اس طریقے سے۔ تو
ایک کافی اچھا وقت کراچی بہت اچھے سے گزرا، لیکن اس دوران جو ایک وقت تھا دیٹ واز لائک ایک عجیب سی، آپ نفسیات کا شکار ہوئے ہیں، ایک عجیب سی ڈر، لیکن اس کے باوجود میں سلام پیش کروں گا کہ لوگ بہت بہادر تھے، لوگوں نے ہمیشہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور الحمدللہ آفٹر 2013 ہم ایک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جو ایک تسلسل جو ایک سٹارٹ ہوا ہوتا ہے 2009 کو، ایک پولیٹیکل سچویشن کہ جس طریقے سے بھی اوپر نیچے ہونے کے بعد بھی ایک تسلسل سٹارٹ ہوا تھا، وہ 2013 میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور ایک گورنمنٹ جو کہ PMLN کی گورنمنٹ، میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آپ کے عروج میں آتی ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس طریقے سے وہ آتی ہے، ایک I have no idea because اس سے 2010-11 سے مجھے پہلے یاد ہے کہ میں اس شخص کو، جس شخص کا نام ہے محمد نواز شریف، اس شخص کے حوالے سے ایک بار میں نے اپنی والدہ محترمہ کا جذبہ دیکھا تھا. آئی اسٹل ریممبر جب 96 میں جب میاں صاحب آئی تھنک اللہ زندگی دے انہیں، تو جب دوبارہ سے وزیر اعظم بنے تھے فار دا سیکنڈ ٹائم، اور جس ٹرم میں انہوں نے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے، اور جو ہے پورے خطۂ ایشیا کو بشمول ہندوستان اور امریکہ اور اس طریقے سے کئی ایسے یورپین ممالک کو ایک بار جو تھا ایک وہ ہلا کے رکھ دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے تم لوگوں کے ساتھ. سو پلیز ڈو جسٹ ٹیک سو ایک پتہ نہیں، ایک سیلف کانفیڈنس تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا کچھ کرے گا. اور الحمدللہ مطلب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس طریقے سے 2013 کے بعد آپ کا ایک جو پولیٹیکل سسٹم آتا ہے، سچویشن آتی ہے، اور جس طریقے سے ایک سائڈ کے لیے نا اگر ہم لوگ اپنی انا اور کہیں کچھ ایسے معاملات کو سائڈ پہ رکھ دیں، آئی نو ہم لوگ ایک اس حد پہ جا چکے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے کو سمجھ نہیں لگ رہی، وہاں تک پہنچایا گیا ہے نا، اب ان کو نظر ہی نہیں آ رہا واپسی کا راستہ کیا ہے. اب اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو جاننا ہوگا، اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اب ہمارے کو معلوم ہے کہ یار 2013 کے بعد جو لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے ہو رہی تھی یار، وہ 10 گھنٹے ہو گئی تھی کچھ ہی عرصے کے اندر. پلیز ایکسیپٹ اٹ. اور کئی ایسے معاملات تھے یار جو ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تھے یار. اپنے آپ کو کسی بھی جماعت سے منسلک نہ کریں یار. میں نہیں مطلب بولتا کہ میں کوئی یار، جب انسان کو ٹھیک ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، خامیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں انسان کی ہو سکتی ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے. لیکن ہم نے پاکستان کو ایک ساس بہو والا ایک سسٹم بنا کے یار ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، ہم نے کیا کیا یار. آئی اسٹل ریممبر یار، میں یہاں سے ایک بار مظفر آباد گیا اینڈ اٹ کاسٹ می جسٹ 1500 rupees for the petrol. I'm telling you this, just 1500. We went to Muzaffarabad and we back from Muzaffarabad to Rawalpindi, and still there was about 500 rupees or something, because we had that time new Mehran car, my friend. So we went on that car at that time, and it cost me just 1500 rupees. I'm just telling you, it was, I believe it was 72 or 70 rupees at that time, rupees later. So ہمارے کو یار یہ کچھ ایسی بیسکس ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ یار یہ ہمیں تو بہت نارملی سمجھنی چاہیے کہ مطلب یار یہ چیز تھی. پھر جس طریقے سے مطلب یار ایک کیوں کیا گیا، مطلب یار یہی تو سوال ہے نا یار. دیکھیں میں وہ طبقہ ہوں، میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں. اگر میں نے محمد نواز شریف کو اگر فالو کیا تو میں فخر کرتا ہوں اس بات پر. اس کا ریزن ہے کیونکہ محمد نواز شریف نے کبھی
اس لیول کی ریٹیلیشن نہیں دی عوام کو, لوگوں کو, کیونکہ اس نے اس گھر کو بنایا ہے, اس نے سنوارا ہے. اس نے کبھی نہیں بولا جلاؤ, آگ لگا دو, گھراؤ کر دو, گھسیٹو, مارو, پیٹو. او بھائی, اس نے نہیں کیا. That's what our belief is. We need to understand that. And for that reason, اس نے کبھی ہمیں نہیں بولا جا کے اپنے فوجی کا گربان پکڑو. اس نے کبھی نہیں بولا کہ اپنے ہی انسٹیٹیوشن لائک GHQ پر حملے کرو, اپنے کارکنان کو اس حد تک پہنچا دو کہ وہ بھول جائیں, بغاوت کر دیں. اکسا دو تم اتنا. تم نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں ہر بندہ شامل ہے, ہر بندے کو پتا ہے کون سے وہ کردار شامل ہیں. There are کردارز. I know a lot of people جو for some people they are criticize the whole institution. I know a lot of people, but right now I have nothing to do with anybody. Let me tell you, کوئی بندہ میرے گھر پہ جو ہے نا راشن پانی نہیں ڈلوا رہا, وہ پھر چاہے کوئی انسٹیٹیوشن ہو, وہ پھر چاہے کوئی گورنمنٹ ہو, وہ چاہے پھر کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. میرا کوئی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بٹ بینگ اے پاکستانی دس از مائی رائٹ. میں جب دیکھ رہا ہوں نا یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے یار, یہ کیا تماشا بنایا بھائی یار, یہ کیا آنے والی نسل کو کیا دیا جا رہا ہے. 9 مئی کو جو تماشا ہوا, یہ کیا تماشا تھا, یہ کیا تماشا تھا. آگیں لگ رہی ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, بم پھینکے جا رہے ہیں GHQ پہ, یہ کیا تماشا تھا. کیا کیا گیا؟ نہیں اچھا کیا گیا. اس کا بہتر حل ہونا چاہیے. اور اس طرح کی کسی بھی پاکستان ایک سٹیٹ ہے, پاکستان کا ایک کیلیبر ہے. جی کیا ہو گیا؟ پاکستان از الحمدللہ اٹس اٹامک کنٹری. لائک what are we doing? Sir, everybody, it's time to please. The world is going so far. Everybody knows that the only thing that need in Pakistan through which we can easily beat everybody, that is political stability. That's it. No matter, political stability is the best way. And please respect the mandates. That is the important thing. کیونکہ یہاں آج تک صرف اور صرف ایک اس ہمارے اتنے بہترین ادارے کو ایک سیاست کی بھینٹ چڑھایا جاتا رہا. کیوں بھائی؟ شخصیت پرستی. فوج کے اندر اتنی وہ کر دینا, آپس میں اپنے ایک کمپٹیشن کرنا, فوج کو اپنے ناکام عزائم کے لیے یوز کرنا, ادارے کو اپنے ناکام عزائم کے لیے یوز کرنا. ان تمام کرداروں کا اب پورا گھیراؤ ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا یار, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو کہ ہاں بھائی یہ دیکھو یہ اتنا ایزی ہے, یہ اتنا آسان ہے, یہ سب کچھ ہے, تو پھر ٹھیک ہے, حملے کرو بھائی, مارو دھاڑو کاٹو, جو مرضی کرنا ہے کرو, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چلیں پھر ٹھیک ہے جی, پھر چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں شاید میں غلط ہوں گا, ہم کسی غلط کنٹری میں رہ رہے ہوں گے. سو چلیں آپ کی مرضی جیسے بھی ہے. اللہ پاک پاکستان کے حق میں بہتری کرے. ایک پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی سوچ رکھی ہوئی ہے. ایک سوچ ہے کہ کیونکہ میری ایک سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک فوجی ہے نا تو فوجی کا بیٹا فوجی ہو یہ لازم نہیں ہے.
एक डॉक्टर है ना तो उसका डॉक्टर वो लाजमी है। फिर क्या होता है ना, फिर वो कभी मेरी औलाद होगी, कभी किसी की औलाद होगी। तो हमने जब इदारों में जाना है ना तो हमने इदारों को बेहतर करना है, हमने इदारों को दुरुस्त करना है, ये हमारा हक बनता है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तो हमारा अपने दीन इस्लाम के बाद अगर कोई मज़हब होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपनी ड्यूटी को दिलो जान से अंजाम देना, और वो हमारे को हमारा आइन सिखाता है। बाकी इंशाल्लाह there are a lot of other things that to be discussed, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ किया गया है वो बहुत गलत किया गया है। अगर इसको ठीक ना किया गया तो पाकिस्तान के साथ आप बहुत गलत करेंगे और आने वाली नस्लें आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। सो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो, और अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को हमेशा। और मैं समझता हूँ कि मेरा रब बड़ा रहीम है, करीम है, बेशक हम सब पे कादिर है और अपना करम फरमाएगा। अल्लाह पाक ने हमारे को एक अच्छा रखवाला दिया है जो कि हमारी सरहदों की रखवाली कर रहे हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शक्ल में। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसे इंसान देखे हैं। मुशर्रफ को स्टडी करने के बाद मेरा एक बहुत आई वाज लाइक जो स्टडी थी मेरी, जो उसने कहीं ऐसे इक़दामात किए थे उसके बाद, बट मेरी वो नफ़रत या वो चीज़ नहीं होती है, बट इट्स लाइक यार ये अब सब देखता हूँ, ये सारी सिचुएशंस देखता हूँ। मतलब एक हमारा ये भी तबका है कि देखें आपके 150 वाला पेट्रोल नज़र आता है लेकिन 75 वाला एक उससे 6 माह 8 माह पहले वाला महीने वो नज़र नहीं आता। बकाया किसी और जनरल भी गुजरे, जनरल अशफाक कानी हो गया, जनरल राहील शरीफ इस तरह से करते तो, लेकिन दिस मैन इज अ ब्यूटी मैन, इज अ चार्मिंग मैन। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट या मैं यहाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ एंड अदर पर्सन नदीम अंजुम इज माशाल्लाह अल्लाह पाक दोनों को ज़िंदगी दे। द ओनली थिंग दैट मैटर मेरी ओपिनियन में वो ये कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी ये गलती करते हैं कि आप ये हम ये सब भूल जाते हैं कि कोई इदारा ना किसी आइन से बढ़कर होता है, ना तो कोई इदारा किसी स्टेट से बढ़कर होता है। जहाँ पे हम गलती करते हैं और जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे इदारे को लेकर कुछ चंद अफराद और कुछ अवाम पे एक ऐसा इंप्रेशन जाता है दैट यू आर लाइक अपने लोगों को आप जो है ना जो इस काबिल हैं कि जिनको कानून के कटहरे में लाया जाए, आप उनको एक छतरी देते हैं विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि मेरी राय में हम पाकिस्तानी सबसे पहले हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न सबसे पहले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम प्राउड टू बी। तो मेरी नज़र में वो जो एक पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, क्योंकि हमारी जुडिशल सिस्टम में भी एक टॉप क्लास की भेड़ें हैं, वो तो एक बहुत लंबी बहस है, टैलेंट भी बहुत है, बेहतरीन टैलेंट है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इदारे अल्लाह पाक की मेहरबानी दुआओं के बाद अगर और पाकिस्तानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी पे कायम है वो अल्लाह पाक की मेहरबानी के बाद तो वो हमारी दुआओं पर कायम है, ठीक है, और हमारी मेहनत और कई ऐसे अच्छे लोगों की दुआओं और मेहनतों की काविशों की बुनियाद पर कायम है। तो किसी और को ब्लेम करने के बजाय हमारे को अपने आप को देखने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। किसी और को चोर और किसी और भी अलकाबात से नवाजने के बजाय हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को खुद को समझने की ज़रूरत है। हमें बहुत से जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे, हमारा कल्चर हमें ये इजाज़त नहीं देता। बकाया इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर दिस वीडियो आई विल सी
ہوپنگ فار دا بیسٹ. اینڈ ایک آخری بات کہ دس از سم تھنگ کہ جو ایک وقت ہے جو کہ میرے بہت ٹائم سے میرے اندر تھی یہ بات دیٹ اٹس اے ویری لانگ اسٹوری, کیونکہ دیر آر لاٹ آف things after seeing and keeping an eye on this political situation in Pakistan. تو ایک میری ایک اپنی بھی ایک رائے ہے اور سوچ ہے جو کہ مجھے خود پتہ چل جاتی ہے, بتا دیتی ہے, سمجھ لگ جاتی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو نا میں کئی ایسے معاملات ہیں, کئی ایسی باتیں, کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجھے لگی کہ یار دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی, اینڈ دیٹ ورکڈ اینڈ الحمد للہ. سو ان شاء اللہ I'll میک شیور میں اللہ خیر فرمائے آپ کے ساتھ جڑا رہوں, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, شامل رکھیے گا. پاکستان پائندہ آباد, پاکستان زندہ آباد, پاکستانی عوام زندہ آباد. اور آپ کا دوست راجہ جنید اسلم. ان شاء اللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں.